بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8واں سبق دیکھیں، اس میں قرآن کریم کے آیات ذکر کی گئی ہے۔ عنوان کیا ہوا؟ تثلیث نہیں توحید، یعنی تین خداؤں کا نظریہ نہیں، مسلمانوں کی پہچان ایک خدا ایک رب تعالیٰ کا نظریہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ۔ ترجمہ دیکھیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ تعالیٰ کے متعلق صرف حق بات ہی کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے رسول تھے، وَكَلِمَتُ، اور اس کے کلمہ تھے، القاها الی مریم، جن کا القاء انہوں نے حضرت مریم کی طرف کیا، وروح من، اور اس کی روح تھے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، لہذا ایمان لاؤ تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، نہ کہو کہ خدا تین ہے، انتہوا خیر لکم، باز آ جائے تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، سوائے اس کے نہیں تمہارا معبود صرف ایک ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاک ہے وہ ذات اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ کے ہے آسمانوں میں اور وہ سب کچھ جو کچھ ہے زمین میں۔ وکفی باللہ وکیلا، کافی ہے اللہ کارساز ہونے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق یہ بات عرض کی جا چکی کہ وہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک ہے۔ ذات میں اگر اس کے ساتھ کسی نے کسی کو ملا لیا تو یہ بھی شرک ہے، صفات میں کسی کو ملا لیا تو یہ بھی شرک ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کے اندر عیسائی حضرات کو تنبیہ فرمائی ہے اور ان کو دین میں غلو سے روکا ہے۔ انہوں نے دین کے اندر غلو اختیار کیا تھا۔ یہودیوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا اور آپ کی والدہ پر تہمت لگائی، لیکن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا تو ماننے کے اندر حد اعتدال سے آگے نکل گئے اور کہنا شروع کر دیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا خود خدا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی غلو سے ان کو روکا ہے، فرمایا کہ دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں جو صحیح بات ہے وہی کرو، جھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہ کرو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، جو حضرت مسیح ہیں اور عیسیٰ ابن مریم ہے، یعنی مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول ہے، وہ خدا نہیں ہے، خدا کے بیٹے نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَكَلِمَتُ، اس کے کلمہ ہے، القاها الی مریم، جو حضرت مریم کی طرف جس کا القاء کیا، وروح من، اور اس کی روح ہے۔ اس کو سمجھ لیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی کلمہ اور اس کی روح کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، حضرت حوا کو پیدا کر دیا، اس کے بعد پوری انسانیت کو جو ہے آدم اور حوا کے ذریعے پھیلا دیا۔ اب پوری انسانیت کے وجود میں آنے کا ایک نظام ہے رب تعالیٰ نے دیا ہوا، توالد اور تناسل کے ذریعے، کہ جو ہے شادی ہوتی ہے تو اس کے ذریعے پھر بچے ہوتے ہیں، آگے تفصیل ساری کی ساری چلتی ہے۔ اب جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک خاص نظام کے تحت پیدا ہوتا ہے، یعنی جو ہے وہ ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا تھا، اس طرح ان کو کلمہ فرمایا اور روح فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے متعلق فرماتے ہیں اذا اراد شیئا ان یکون لہ کن فیکون، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو کن کہتے ہیں، یعنی ہو جا تو وہ پیدا ہو جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے۔ کائنات کی ہر چیز کلمہ کن سے پیدا ہوتی ہے، میں بھی کلمہ کن سے پیدا ہوا، آپ بھی کلمہ کن سے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کلمہ کن سے پیدا ہوئے، لیکن ہم اللہ کا کلمہ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کلمہ کن سے پیدا ہوئے اور دنیا میں ظاہری طور پر ایک ایسے نظام کے ذریعے آئے ہیں جس نظام کے ذریعے ہر انسان دنیا میں آتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس نظام کے ذریعے نہیں آئے جس نظام کے ذریعے ہر انسان آتا ہے۔ قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے حضرت مریم سے پیدا ہوئے، مریم نے شادی نہیں کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بغیر شادی کے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا بطور اعجاز کے۔ تو اس لیے چونکہ خالص کلمہ کن سے پیدا ہوئے اور ماں باپ کے اختلاط سے نہیں، شادی سے نہیں، اس لیے ان کو کلمہ فرمایا گیا۔ اور روح من، روح کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں ارشاد ہے یسألونک عن الروح، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، روح کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے روح ہے میرے رب کا حکم ہے۔
تو अल्लाह तबारक तआला का हुक्म हुआ था, वो आपने हज़रत जिब्रील को फरमाया और हज़रत जिब्रील ने हज़रत मरियम जो है वो रज़ियल्लाहु अन्हा जो है उनके यहाँ वो फूंक मारी, तो ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो पैदा हो गए। तो चूंकि ये रब तआला के हुक्म से पैदा हुए हैं इसलिए वो रूह मिन फरमाया गया है, तो और कलमा फरमाया गया इसलिए खालिस कलमा कौन से पैदा हुए हैं, जो आम निज़ाम है आम बच्चे के आने का, इससे पैदा नहीं हुए। इसी से जो है चूंकि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में कलमा फरमाया, इसलिए अल्लाह पाक ने कुरान करीम में रूह फरमाया। ईसाइयों को धोखा लग गया और कहना शुरू किया ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। क्या कहना शुरू किया? ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं या खुदा है। तो ये खुदा वाला नजरिया, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, तो ये अजीब बात है कि सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा माना और साथ का खुदा सिर्फ एक नहीं बल्कि खुदा तीन है। अब खुदा तीन कौन से हैं? इसे बोलते हैं अकीदा तस्लीस। ईसाई हज़रात बेचारे आज तक इस अकीदे को खुद किसी को समझा नहीं सके, ये खुदा तीन है कैसे। इसमें उनके फिरकों का जबरदस्त इख्तिलाफ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए थे, आप तादाद तो उनकी फिरकों की बहुत ज्यादा। तो अब वो तीन खुदा कौन से? बाज़ फिरके कहते हैं अल्लाह ताला खुदा, हज़रत ईसा खुदा, हज़रत मरियम खुदा। बाज़ कहते हैं अल्लाह ताला खुदा, हज़रत ईसा खुदा, रूहुल कुदस खुदा, हज़रत जिब्रील खुदा। फिर आगे इनका आपस में क्या रिश्ता है तीनों का, और इनमें से हर एक की अलग हैसियत क्या है, इसमें जबरदस्त ईसाई फिरकों में आपस के अंदर इख्तिलाफ था। क्यों? इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम नहीं थी। ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने ईसाइयों के शर से बचाने के लिए आसमान पे उठा लिया, तो अब जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद जो ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी यानी सहाबी थे, वो सही ईसाइयत की तालीम लोगों को दे रहे थे। एक आदमी था जिसका नाम था पौलुस, वो कट्टर यहूदी था, ईसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा मुखालिफ था। उसने बाद सियासी अज़ाइम के तहत ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दावा किया, ईसाइयत को कबूल करने का दावा किया, और जो है बहुत बड़ा अपने आप को मुबल्लिग मशहूर करा दिया कि मैं ईसाइयत का बहुत बड़ा मुबल्लिग हूँ। और ये गलत नजरियात सारे के सारे जो है ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके ईसाइयत की पहचान बना दी। क्योंकि हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारी थे, सहाबी थे, उनको खुद इससे सख्त इख्तिलाफ था और वो कहते थे कि गुमराह आदमी है, ये इसका ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये झूठी बातें ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करता है। लेकिन ये लोग इसके साथ मिल गए थे, ये बरसर इक़्तिदार आ गए, इन्होंने अपने इक़्तिदार को इस्तेमाल करते हुए ये सारे नजरियात ईसाइयों के अंदर जो है वो रासख कर दिए। मुस्तक़बिल में यही ईसाइयत की पहचान बन गई। हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा था कि मैं खुदा का बेटा हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा था खुदा तीन है, ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया था कि जो है वो जो मैं सूली पे चढ़ गया हूँ। ये सारे अकीदे सूली पे चढ़ गए, गुनाहों का फारा बन गए, सारे अकीदे पौलुस ने दिए और पूरी की पूरी ईसाइयत को बिगाड़ के रख दिया। तो ये तीन खुदाओं का नजरिया अल्लाह पाक ने फरमाया वला तकुलू सलासा, ना कहो खुदा तीन है, इन तहो खैरुल लकुम, तुम्हारी इसमें बेहतरी के बाज आना। आज तक ये अकीदा ईसाई किसी को समझा नहीं सके, आज तक नहीं समझा सके। एक मत ऐसा हुआ कि एक नौजवान किसी ईसाई को मेरे पास ले आए, जिसमें उसके पढ़ते थे, मेरे पास ले आए। तो वो कहते हैं ये आदमी हमें परेशान करता है। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है जी खुदा तीन ना, तो तीनों को मानो, एक को क्यों मानते? तो मैंने कहा कैसे मसला? कहते जी तीन खुदा हैं, हज़रत जिब्रील, ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला, और फिर तीनों में से हर एक मुस्तकिल तौर पे खुदा है। तीन मिलके एक है, एक मिलके तीन है। लेकिन तीन मिलके एक तो होता नहीं है, ये तेरी अजीब बात है, ये मुझे समझाएगा। मैंने कहा कोई इस पे दलील दो। कहता जी दलीलें तो बहुत है, मैं आपको एक दलील देता हूँ। मैंने कहा मसलन? कहता देखो जी तीन मिलके एक इस तरह होता है कि इंसान ये तीन चीज़ों का मजमूआ है, नंबर एक जिस्म, नंबर दो रूह, तीसरा इसके अंदर जो खून दौड़ रहा है। कहता देखो इंसान ये तीन चीज़ों का मजमूआ हुआ, तीनों मिलके एक इंसान हुआ। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, क्या सिर्फ खून को इंसान कह सकते हैं? क्या सिर्फ रूह को इंसान कह सकते हैं? क्या सिर्फ जिस्म को इंसान कह सकते हैं? कहता है नहीं। मैंने कहा फिर सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कैसे कहते हैं? तुम कहते तीन मिलके एक खुदा, इनमें से हर एक मुस्तकिल खुदा, तो फिर तो खून भी मुस्तकिल इंसान होना चाहिए। खून को कोई आदमी भी इंसान नहीं कहता, लेकिन ये दलील गलत है। कहता अच्छा चलो एक और दलील सुन लो। मैंने कहा सुना दो। कहता देखो चारपाई है, चारपाई ये तीन चीजों से मिलकर वजूद में आती है। मसलन मैंने कहा बोलो। कहते हैं कि जी देखो एक तो होंगे चारपाई दिया बाइया, एक होंगे चारपाई दे पावे, एक होंगे चारपाई का वाण। हाजी साहब, आई साहब की वाण की मशीन है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। एक होता है चारपाई का वाण,
ایک ہوتے چارپائی کی بائیاں، ایک ہوتے ہیں چارپائی کے پاوے، کہتے ہیں تینوں مل کے جو ہے ایک چارپائی بنتی ہے۔ اسی طرح جو ہے عیسیٰ علیہ السلام، حضرت جبریل، اللہ تعالیٰ مل کے ایک خدا بن گئے۔ میں کہا بے وقوف آدمی، کیا صرف بان کو چارپائی کہہ سکتے ہیں؟ کیا صرف باہیوں کو چارپائی کہہ سکتے ہیں؟ کیا صرف پاووں کا نام چارپائی ہے؟ نہیں، اکیلے پاوے ایک طرف پڑے کوئی بھی عقل مند انسان اس کو چارپائی نہیں کہے گا، اکیلا بان ایک طرف پڑا اس کو کوئی بھی عقل مند انسان جو ہے چارپائی نہیں کہے گا، اکیلی باہیاں ایک طرف پڑی اس کو کوئی بھی عقل مند انسان جو ہے چارپائی نہیں کہے گا۔ تو کہنا تینوں مل کے ایک، دونوں میں سے ہر ایک مستقل کر دو تم خدا مانتے ہو، اس پہ تمہارے پاس تو دلیل کوئی نہیں۔ اب وہ کان جھاڑنے لگ گیا۔ تو باطل کے پاس دلیلیں نہیں ہوتی، صرف وسوسے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ نہ کہو خدا تین ہے، باز آ جاؤ، انتہوا خیرٌ لکم۔ آگے فرمایا کہ انما اللہ الہ واحد، تمہارا خدا صرف ایک ہے، معبود ایک ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اللہ اس بات سے پاک، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اولاد کی احتیاج یہ تو ایک ضرورت ہے، رب تعالیٰ کو کسی چیز کی احتیاج ہے نہیں۔ رب تعالیٰ خود فرماتے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کی ساری چیزیں ہیں ہی میری، میں کسی چیز کا محتاج ہوں ہی نہیں، ہر چیز کو میں نے بنایا، میں نے کل کو بوڑھا نہیں ہونا جو مجھے سارے کی ضرورت ہو، مجھے اولاد کی کیا ضرورت، مجھے اولاد کی۔ اس نے ایک اور بات لکھی جو آیا تھا نا، عیسیٰ علیہ السلام کہتا اللہ کے بیٹے ہیں، میں نے کہا تسلیس تو مجھے سمجھا نہیں سکا، اب یہ سمجھا لیں۔ کہتا میں نے کہا مثلا کیسے اللہ کے بیٹے ہیں؟ کہتا دیکھو جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ آتا ہے تو ماں باپ کے اختلاف کے نتیجہ میں دنیا میں آتا ہے، اس لیے ہر بچہ کوئی نہ کوئی عقل کہتی ہے باپ ہو۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کے مطلب تم خود کہتے ہو ان کے باپ نہیں تھے، تو اب اللہ نے ان کو پیدا کیا، تم خود کہتے ہو اللہ کلمہ ہے یا اللہ کی روح ہے، تو پھر تو وہ اللہ کے بیٹے ہوئے کیونکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، تو اس لیے ہم ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، کیونکہ عقل کہتے ہیں ہر بچے کو نہ کوئی باپ ہو۔ جب تم کہتے ہو ان کو کوئی اور باپ نہیں ہے تو ماننا پڑے گا اللہ ان کا باپ۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، تمہاری عقل چھوٹی ہے یا بڑی ہے؟ کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، اگر عقل یہ کہتی ہے ہر بچے کو نہ کوئی باپ ہو، عقل تو یہ بھی کہتی ہے ہر بچے کو نہ کوئی دادا بھی ہو۔ اب اگر عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے باپ ہے، تو دادا کون ہے؟ اور میرے منہ کی طرف دیکھے، میں نے کہا دیکھو عقل رک گئی نا، جا کر عقل رک گئی آگے جا کر، دادا تم نہیں بتا سکتے، جب دادے کا تصور غلط ہے تو باپ کا تصور بھی غلط ہے۔ رب تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے چاہے بغیر ماں کے بغیر باپ کے پیدا کر دے جس طرح حضرت آدم کو پیدا کیا، اگر چاہے بغیر ماں کے پیدا کر دے جس طرح حضرت حوا کو پیدا کیا، اگر چاہے بغیر باپ کے پیدا کر دے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ نظریات نہ جوڑو، عقل کا تقاضا یہ ہے، عقل یہ بھی کہتی ہے ہر باپ کا ہر بچے کا دادا بھی ہو، پردادا بھی ہو، سب کچھ ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کا پھر آگے کہاں جائے گا رسول؟ بات سمجھ آئیں گی؟ حدیث شریف حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکلیف دہ بات کو سن کر صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں کہ لوگ اس کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر بھی وہ انہیں عافیت میں رکھتا ہے، انہیں روزی دیتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب سے تکلیف دہ بات یہ کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، فلاں اللہ کا بیٹا ہے، فلاں اللہ کی بیٹی ہے، جیسا یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ اللہ کے لیے سب سے تکلیف دہ بات ہے۔ لیکن دیکھو اب اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ انتقام نہیں لیتی، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ان پہ عذاب نہیں بھیجتی، اس کے باوجود ان کو عافیت میں رکھا ہوا ہے اور پھر ان کو روزی بھی دے رہے ہیں۔ اس سے بڑا رب تعالیٰ سے بڑا کسی کا حوصلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عدل اور اللہ تعالیٰ کا فضل عقائد میں آ گیا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس طرح بندوں کے خالق ہیں، بندوں کے افعال کے بھی خالق ہیں، یہ بات بڑی تفصیل سے گزر چکی۔ البتہ بندوں کی بعض افعال اضطراری ہیں جن میں بندے کی ارادہ، اختیار، خواہش و رغبت کا دخل نہیں ہوتا، اور کچھ افعال اختیاری ہیں جن میں بندے کے طبی شوق و رغبت یا طبی نفرت و کراہت کا دخل ہوتا ہے۔ ان اختیاری افعال میں بندہ اپنے اختیار سے جو نیک کام کرے گا اس پر اس کا اجر اور ثواب ملے گا، اور جو برا کام کرے گا اس پر اسے سزا ملے گی۔ یہ اللہ کا عدل ہے۔ البتہ اللہ اپنے فضل سے جس گنہگار کو چاہے معاف کر دے، اللہ ہی سے ہدایت کی مغفرت مانگنی چاہیے۔ یہ بات پہلے بھی میں نے وضاحت سے نہیں کی تھی، اب وضاحت سے تھوڑی سی سنیں کہ ایک ہے اللہ کا عدل، دوسرا اللہ کا فضل۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس دنیا میں کچھ نہ کچھ اختیار دے کر بھیجا ہے۔
اور اس اختیار کی وجہ سے ہی انسان جو ہے وہ اچھے یا برے کام کرتا ہے۔ اچھا کام کرے گا تو اس کے لیے اچھائی ہے اور نیکی ہے، برا کام کرے گا تو برائی ہے اور اس کا برا انجام ہے اور دوزخ ہے۔ تو اللہ کا قانون تو یہی ہے کہ جو بھی آدمی نیکی کرے گا اس کو نیکی کا بدلہ ملے گا، جو برائی کرے گا اپنے برائی کے انجام کو پائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ بھر بھی نیکی کرے گا اس کا انجام ملے گا، ذرہ بھر برائی کرے گا انجام ملے گا۔ اصل قانون تو یہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کو معاف فرمانا چاہے تو فرما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر اس چیز کی پابندی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور کسی کو معاف کر دیں گے، نہ اللہ تبارک کا اصل جو ہے قانون وہ عدل والا ہے۔ کسی خاص بندے کو فضل فرما دے تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان ہے، تو اللہ سے فضل مانگنا چاہیے، لیکن عمل جو ہے عدل کو دیکھ کر کرنا چاہیے۔ آج کل لوگ جو مسجد میں نہیں آتے، جو روزے نہیں رکھتے، جو نیکی کام نہیں کرتے، پوچھا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اس لیے نماز نہیں پڑھتے اللہ بخشے گا، روزے نہیں رکھتے اللہ بخشے گا، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ تو اللہ غفور رحیم ضرور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بے انصاف نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک آدمی کوئی مسجد میں آیا بھی نہیں اس کو بھی وہی انعام و کرام دے، دوسرا آدمی جو ہے وہ ہر وقت مسجد میں رہتا ہے بیچارہ، اس کو بھی وہی انعام و کرام دے، ایسا کیسے ہوگا؟ عقل بھی اس کا تقاضا نہیں کرتی۔ اس لیے اللہ کا عدل یہ ہے جو آدمی جیسے اعمال کرے گا ایسا اس کو بدلہ ملے گا، اس لیے کام عدل کے مطابق کرنے چاہیے، مانگنا اللہ سے فضل چاہیے۔ مسائل و احکام، غسل کی قسمیں، کہتے ہیں غسل کرنا فرض، کبھی فرض ہوتا ہے اور کبھی سنت ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے۔ غسل کرنا فرض کب ہوتا ہے؟ اسباب اس کے بیان ہو گئے کہ مرد پر غسل جنابت کی صورت میں فرض ہوتا ہے، یعنی شہوت کے ساتھ منی نکل آئی، احتلام ہو گیا، بیوی سے مباشرت کر لی، یہ صورت جنابت کی ہے۔ ایک صورت میں مرد پر یہ غسل فرض کی ہے، اور عورت پر 3 صورتوں میں غسل فرض ہوتا ہے۔ ان میں ایک جنابت والی یعنی مباشرت کی وجہ سے، نمبر 2 ماہانہ حیض آ گیا، ماہواری آ گئی، اس سے پاک ہوگی، غسل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3 بچہ پیدا ہوا، اس کے بعد خون آتا ہے، اس سے پاک ہوگی، اسے نفاس بولتے ہیں، اس سے پاک ہوگی تو غسل کرنا ضروری ہو جائے گا۔ یہ 3 اسباب عورت کے لیے۔ نمبر کہتے ہیں موت کے وقت غسل، جب آدمی مر جائے تو زندوں پر ضروری ہے کہ وہ فوت شدہ آدمی کو غسل دیں، یہ زندوں پر ضروری ہے اور غسل دینا فرض ہے زندوں کے ذمہ۔ آگے یہ 3 چیزیں بتا دی، منی، مرضی اور ودی۔ یہ کیا چیز ہے کہ انسان جو بالغ آدمی ہے اس کے جسم سے گاڑھا ریشتدار پانی نکلتا ہے، تو اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو ہے گاڑھا ریشتدار پانی نکلے اور اس کے بعد جو ہے طبیعت میں انتشار کم ہو جائے اور انسان میں سستی غالب آ جائے اور شہوت کے ساتھ کود کر نکلے، سے منی بولتے ہیں، اس کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے اور غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بیوی سے جو ہے وہ کھیل کود یا ویسی مذاق کی صورت میں گاڑھا پانی نکل آیا تو اپنا اس کے بعد انتشار ختم نہیں ہوا، جوش ختم نہیں ہوا، اسے مزی بولتے ہیں، اس کی وجہ سے صرف جو ہے وہ وضو ضروری ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے غسل ضروری نہیں ہوتا۔ نمبر 3 ودی ہے کہ انسان کی کمزوری کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے بسا اوقات جو ہے پیشاب کے ساتھ گاڑھے پانی کے ریشتدار قطرے نکل آتے ہیں، اسے ودی بولتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی اگر نکل آئے تو غسل فرض نہیں ہوتا بلکہ وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 2 سنت، غسل کرنا سنت کب ہے؟ کہتے ہیں جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، عید الفطر کے دن غسل کرنا سنت ہے، عید الاضحیٰ کے دن غسل کرنا سنت ہے، احرام باندھنے سے پہلے، حج کا احرام باندھے یا عمرے کا احرام باندھے اس سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، عرفہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، یعنی عرفہ 9 ذی الحجہ بڑی عید سے 1 دن پہلے غسل کرنا سنت ہے۔ مستحب غسل کرنا کب ہے؟ مستحب کا مطلب بہتر ہے، کرنا ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ کوئی نہیں۔ کہتے ہیں خوف کے وقت کوئی اچانک پریشانی ہے اور انسان جو ہے وہ خوف کا شکار ہے تو اس وقت غسل کرنا مستحب ہے، کیونکہ اس سے انسان کی طبیعت جو ہے وہ نارمل ہو جاتی ہے غسل کرنے سے۔ سفر سے واپسی پر سفر میں آئے تھکاوٹ ہوتی ہے تو غسل کرے گا، طبیعت اچھا بچا دی جائے گی۔ آندھی کے وقت، سورج گرہن کے وقت، چاند گرہن کے وقت جو ہے غسل کرنا جو ہے مستحب ہے، کیونکہ یہ چیزیں یہ آفات میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ جب آپ اس طرح کی چیز کو دیکھتے، آندھی کو دیکھتے، سورج گرہن، چاند گرہن کو دیکھتے تو نماز کی طرف متوجہ جاتے اللہ تعالیٰ سے، توبہ استغفار فرماتے کہیں یہ امت پر عذاب کی کوئی صورت نہ ہو۔ اس لیے جو ہے غسل کرنا سنت ہے، پتہ نہیں اس آفت کے اندر ہماری موت واقع نہ ہو جائے، پاک صاف ہو جانا چاہیے۔ مسنون دعا، ہر سبق کے عہد پر مسنون دعا آتی ہے
تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا بھی آ گئی، کیونکہ جب ہم نے وضو کر لیا، ہاں جی، اب ہم نے مسجد میں آنا ہے، تو مسجد میں آ کر دعا پڑھنی، بسم اللہ پڑھ لیں جی، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، جی بسم اللہ اللہ کے نام سے، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، صلاۃ و سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم افتح لی، اے اللہ کھول دیجئے میرے لیے ابواب رحمتک، اپنی رحمت کے دروازے۔ یہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، آپ کی دعا مانگتے ہیں اللہ رحمت کے دروازے کھول دے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، جتنی رحمت رب تعالیٰ کی یہاں متوجہ ہوتی ہے کسی اور جگہ نہیں ہوتی۔ یہاں کام سارے ہی ایسے کیے جاتے ہیں جو اللہ کی رحمت والے ہیں۔ نماز رحمت اترنے کا سبب ہے، تلاوت رحمت اترنے کا سبب ہے، اذکار تسبیحات یہ ساری چیزیں رحمت اترنے کا سبب ہے۔ تو جب داخل ہوتے ہی ہم یہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجیے، جتنے کام یہاں رہ کر میں کروں اے اللہ سب کا اجر مجھے پورا پورا عطا فرمائیے۔ نماز پڑھو یا اللہ یہ جو ہے میرے کو وبال نہ بنے، میرے لیے رحمت بن جائے۔ تلاوت کرو یا اللہ اس کا اجر عطا فرمائیے، ذکر اذکار کرو اس کا اجر عطا فرمائیے، صلاۃ و سلام پڑھو اس کا اجر عطا فرمائیے، تسبیحات کرو اس کا اجر عطا فرمائیے۔ یہ رب تعالیٰ کی رحمت کی خاص طور پہ جگہ ہے جو مسجد ہے۔ رب تعالیٰ کی رحمت یہاں انسان کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے، اس لیے داخل ہوتے ہی رب تعالیٰ سے رحمت مانگی جاتی ہے تاکہ انسان کو اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کی شفقت سے وافر حصہ ملے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔